وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَعْبُدُ اللَّهَ جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرف کنارے پر، ایج پر۔ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اندر نہیں آتا، عبادت کرتا ہے اللہ کی لیکن کنارے پہ رہ کے۔ کیوں؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی خیر، کوئی فائدہ، کوئی بھلائی، کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے عبادت کر کے، اطمأن بہ، مطمئن ہو جاتا ہے ساتھ اس کے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ اور اگر أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، پہنچتی ہے اس کو کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، تو کیا کرتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، لوٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر، یعنی جدھر سے آتا ہے ادھر ہی کو چلا جاتا ہے، کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ ایسا شخص خسرت دنیا والآخرہ، اس نے خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا دنیا اور آخرت کا، دونوں جگہ نقصان والا ہے۔ ذالک ھو الخسران المبین، یہی ہے دراصل خسارہ کھلا، بہت بڑا خسارہ۔ یہاں لوگوں کی ایک اور نفسیات بتائی گئی ہے کہ وہ پورے دل، دماغ، جان، روح، شعور، سوچ، سمجھ کے ساتھ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ ان کی جی جان سے ساری دلچسپیاں دراصل دنیا سے ہوتی ہیں، اور برائے نام مسلمان بھی ہوتے ہیں، یا اوپر اوپر سے دین کے بھی کچھ کام کر لیتے ہیں، رسمی، ظاہری، وقتی، لیکن اصل سنجیدگی ان کی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ دنیا کے ساتھ۔ دنیا کے معاملے میں انتہائی سنجیدہ، جینون رویہ، خوب محنت کریں گے، کام کریں گے، بہت پرٹیکولر ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں سطحی، ظاہری اور وقتی تعلق رکھیں گے۔ اور پھر دین کا جب کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی عبادت کریں گے، مثلا نماز پڑھی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا، کوئی بھی اچھا کام کیا، اور اس کے بعد دنیا کا کچھ فائدہ ہو گیا، مثلا امتحان میں پاس ہو گئے، یا کاروبار میں ترقی ہو گئی، یا اولاد میں اضافہ ہو گیا، یا اولاد کی کوئی خوشی مل گئی، تو کیا کریں گے؟ اطمئن بہ، کہیں گے کہ اسلام ٹھیک ہے، دین بہت اچھا ہے، مجھے تو بہت فائدہ ہے دیندار ہونے کا۔ لیکن اگر دین پر چلنے کی وجہ سے ان کی دنیا کا کہیں بھی نقصان ہو گیا، دین کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنی پڑ گئی، یا عبادت کے باوجود کوئی گھاٹا ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، یا کوئی بیماری آ گئی، تو سب سے پہلے کس کو بلیم کریں گے؟ دین کو، اور فوراً جو کیا ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، صدقہ کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں ملا یہ سب کچھ کر کے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کے معاملے میں پیچھے کب رہتا ہے، کنارے پہ کب رہتا ہے، مین سٹریم میں شامل کیوں نہیں ہوتا، ان کیوں نہیں ہوتا، پوری طرح اندر کیوں نہیں آتا؟ دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو جن چیزوں سے دلچسپی ہوتی ان میں وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہول ہارٹیڈلی، کوئی چانس مس نہیں کریں گے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، وقت سے پہلے پہنچیں گے، سب سے آگے بیٹھیں گے۔ کیوں؟ یہ دلچسپی ہے، کچھ بھی نہیں کھونا چاہتے، کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہتے، کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ لیکن جس چیز سے کوئی دلچسپی نہ ہو اس کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ کیجول سا، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں بھی ہوا تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں تو انتہائی سنجیدہ ہیں،
لیکن آخرت کے معاملے میں کچھ بھی سنجیدہ نہیں، اپنی خواہشات پر جی رہے ہیں. دین سے ایک وقتی سرسری اور وہ بھی دنیاوی مفادات کا تعلق ہے. اگر دنیاوی مفادات کی پروٹیکشن ہوتی ہے تو دین میں بھی آگے جائیں گے، اور اگر دنیا کو کوئی نقصان پہنچا تو سب سے پہلے دین کو پھینکیں گے اٹھا کے. ایسا شخص نہ دین کا نہ دنیا کا، خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین.